مشرق میں رہیں یا مغرب میں، اللہ کے بن کے رہیے۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ اس میں رہیں کہ ویسٹ میں، جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے بن کے رہیے۔ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو نہیں بچیں گے، اور آپ کسی مشرک قوم کے بیچ میں کھڑے توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس میں امت وسط کی بات ہے، اس سے مراد کامل شریعت اور سب سے اچھے مذہب والی امت ہے۔ یہ ہے بھولا ہوا سبق، کیونکہ ہمیں سے اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ نیکی کا ایک ہی معیار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ صوم و صلات کی پابند بچی چاہیے رشتے کے لیے، مرد کی داڑھی، عورت کا نقاب ہمارے لیے کافی ہے دیندار ہونے کے لیے، حالانکہ یہ سب بیچ رستہ ہے، یہ ٹولز ہیں۔ ان سارے ٹولز کے ذریعے ایک کردار کھڑا کیا جاتا ہے۔ نماز خشوع سکھاتی ہے، زکوٰۃ شیئرنگ سکھاتی ہے، حج یونٹی سکھاتا ہے، اور اسی طرح ہر ریچول کے پیچھے کوئی حکمت ہے تاکہ ایک ایسی امت بنے جو امت وسط کا کردار ادا کرے، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، جو رسالت کا کام رک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب کار رسالت کرے۔ آپ کو مجھے یہ کرنا ہے، آپ کی میری زندگی کا مقصد دعوت اللہ ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں تو بچیں گے، دنیا میں کسی کونے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں، آپ کے لیے وہی جگہ پاک اور پاکیزہ ہوگی، آپ کو وہاں سکون ملے گا۔ اور اگر آپ اللہ کے گھر آ کر بھی دنیا کے بت سجا کر چلے جاتے ہیں عمرہ حج کر کے، چند ہفتے کے بعد پانی اتر جاتا ہے۔ لہٰذا امت وسط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پہ لائیے جو مطلوب ہے، جو زندگی کا سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سراج منیرہ کا تھا، وہی آپ کا میرا ہو۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے مطابق آپ کو رول ماڈل بنا لیں۔ اللہ آپ کے میرے لیے آسان کر دے۔